کیا ایران کی جنگ امت کی جنگ ہے؟ ایڈا وڈا جھوٹ ہے جس طرح بکری نو کہو اونٹ. ایران کی جنگ امت کی جنگ نہیں ہے. امت کی جنگ ہوتی تو اس وقت ہوتی جب غزہ کے بچوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے تھے اور یہ لڑائی کرتا. امت کی جنگ ہوتی تو اس وقت ہوتی جب شام کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اس وقت یہ لڑتا. یہ لڑائی اس وقت ہے جب اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر مزائل آئے تو اس نے ان کا مقابلہ کرنا شروع کیا. یہ امت کی جنگ نہیں ہے، یہ اپنی بقا کی جنگ ہے. آج تک اے گل سن لو، منو پاویں نہ منو، آج تک اللہ کی قسم اسرائیل نے اتنا ظلم مسلمانوں پر نہیں کیا جتنا ایران نے مسلمانوں پہ کیا. تم نے اسرائیل کا بہت ظلم دیکھا فلسطین میں، لیکن پتہ کتنے بچے بڑے جوان مرد عورتیں ملا کر 35,000 بندے شہید ہوئے ہیں. کنے تسی 60,000 بھی کر لو، 1,00,000 بھی کر لو، حالانکہ غلط. ایران نے شام کے اندر جب روس کو اڈے دیے، ایران نے اسی آیت اللہ خامنائی نے، اور روس نے بمباری کی شام پر، اور پھر وہ اپنا بادشاہ لے کر آیا حافظ اسد، جس کے بعد اس کا بیٹا بنا بشار الاسد، جو آج بھی کہاں ہے؟ روس میں ہے. جنہوں آیا نا ہے شام کے اندر دوبارہ انقلاب آیا تو اب بھی وہ بشار الاسد روس میں ہے. اس وقت 10 لاکھ علماء کو پھانسی دی گئی، اور اڈے کس نے دیے تھے؟ ایران نے دیے تھے. شام کے اندر پریس والی مشینیں لگی ہیں، جس طرح تم وہ ٹین ڈبہ وغیرہ ہوتے ہیں ڈبے تو لے آ کے ایک مشین چ پریس کر دے، ایڈے ایڈے وڈے سارے وڈے وڈے ڈبے تے دیج کے تے سارا کچھ تھی دیکھا گا لوہے دا پریس کر کے ایڈا کو بنا دیتا ہے. مسلمان جو سنی تھے اس کو اس طرح مشین میں داخل کرتے، زندہ کو اوپر سے پریس کر دیتے، اس کی ہڈیاں اور گودا سارا قیمہ بنا کر باہر نکال دیتے. یہ آپ آج بھی نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، سیادنا جیل، سواد یہ الف سیاہ دال نون تے گول ہے، سیادنا جیل، سیادنا لکھو آپ کے سامنے آ جائے گی جیل، اس کے اندر دیکھو. اور یہ سارے مسلمانوں پر ظلم کس نے کروایا؟ ایران نے. ایران کا ایک پورا صوبہ ہے تہران. کیڑا بنا؟ تہران. پورے تہران میں ایک بھی مسلمانوں کی مسجد نہیں. پورے تہران، پورے صوبے میں ایک بھی مسجد نہیں ہے، ایک بھی مسجد نہیں. اور اوتھے یہودیاں دے عبادت خانے بھی ہے، ہندوؤں دے عبادت خانے بھی ہے، انہاں دے معبد خانے. تو پورے صوبے میں ایک بھی مسجد نہیں بنن دیتی. تو یہ اسلام کی جنگ ہے، یہ مسلمانوں کی جنگ، امت کی جنگ ہے. خدا را اپنے آپ کو سمجھائیں، یہ امت کی اسلام کی جنگ نہیں. اچھا آپ یہ بتائیں دجال نے کہاں سے آنا ہے؟ ایران کا بارڈر، اس کو خراسان کہتے ہیں، ایران کے بارڈر سے دجال نے آنا ہے. اور حدیث ہے اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. کنے کے دنال دجال 70,000 یہودی. اور یہودی کتھوں آن گے؟ من اصفہان، ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، اس کے 70,000 یہودی اس دجال کے ساتھ ہوں گے. آج بھی پوری دنیا میں امریکہ سے بھی زیادہ یہودی جس ملک میں آباد ہے وہ کون سا ہے؟ تسی نیٹ کٹ کے دیکھ لو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہودی کس ملک میں آباد ہے؟ اچھا تے اگر ہے امت دی جنگ ہے تو کم از کم اپنے اندر تو یہودی مکاؤ پڑا. اگر ساڈی یہودیاں نہ جنگ ہوئے تو یہودی ہون تے سب تو پہلا کینوں ماران گے؟ اگر انہاں دی واقعات انہاں نہ جنگ ہے تے اپنے ملک چ تو مارو. نہیں، امت کی جنگ نہیں ہے. جڑا تجزیہ ہویا نا ایدے چ 80% ایران کے حملے مسلمان ملکوں پر تے 20% دوسرے. ادھر مریا کوئی بھی نہیں، اسرائیل میں مرا کوئی بھی نہیں، امریکہ میں مرا کوئی بھی نہیں، اور سارا کچھ اسرائیل فتح بھی ہو گیا. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ رل مل کے کام ہو رہا ہے. کسی وقت وفادار کام نہیں کرتا تو پھر انہوں لا دیں. تو خامنئی صاحب جتنی دیر تک کام کرتے رہے ان کو لگا رہا، جب وہ انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا چلو بھی سائیڈ پہ کوئی دوسرا لے کر آتے ہیں. بس سر جی ہم نے سنا ہے کہ ایران میں حضرت عمر کو شہید کرنے والے ابو لولو فیروز کا مقبرہ ہے، اور ہم نے جب نیٹ پر سرچ کیا تو مزار شو ہو رہا تھا. سر کیا وہ واقعی ابو لولو فیروز کا
مقبرہ تے مزار ایک کوئی چیز ہوندی، پہلی گل تے سمجھ لو، مقبرہ اور مزار ایک کوئی چیز۔ مقبرہ قبرستان، بابا شجاع، شجاع کسے کہتے ہیں؟ بہادر کو۔ تین گلاں یاد رکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ابو لولو فیروز نے، انہوں نے وہ مقبرہ بنایا، پورا وہ مزار بنایا، مقبرہ بنایا، اتنے لکھیا بہادر بابا، حالانکہ لکھنا چاہیے تھا لانتی بابا، جہنمی بابا لکھنا چاہیے تھا، لیکن کی بنایا ہے؟ بہادر بابا۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر کا قاتل۔ ایک یونیورسٹی ہے، آپ ابھی نیٹ پہ سرچ کریں، میرے پاس تو لنک بھی میری جیب میں موجود ہے، لنک اور اس کا میپ بھی میں آپ کو ابھی دے سکتا ہوں، تم میپ لاؤ تو لے جائے گا کنے گھنٹے تھی اتنے پہنچ دو۔ ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کا نام ہے مالک اشتر نخعی یونیورسٹی، مالک اشتر نخعی، انہوں نے ٹیکنالوجی دی یونیورسٹی دا نام ہے۔ مالک اشتر کون ہے؟ حضرت عثمان کا قاتل، حضرت عمر رضی کے قاتل کے مزار بنائے اور عثمان کے قاتل کے نام کی کیا بنائی؟ اچھا آج کل جو میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے نا، وہ دیکھ دینے ایران لگے ہو نا، ایک سمندر لنگ دا پیا، اتنے ایک جگہ ہے ابنائے ہرمز، ابنائے جتوں ننگ کے سارا تیل آندا جاندہ ہے۔ اچھا ابنائے ہرمز ہے، ہرمز کون ہے؟ ہرمز مجوسیوں کا وہ سردار تھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے نکلا، کہنا والوں مجوسیاں والوں، کافراں والوں، کہنا دے خلاف، مسلمانہ دے خلاف، میدان میں جنگ ہونے لگی، ہرمز کافروں کا سردار، مجوسیوں کا سردار اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے گھوڑا پیچھے بھیج دیا اور پورے مسلمانوں کو للکار کے کہتا ہے جو تمہارا مقابلہ کرنے والا ہے میرے سامنے آئے، میرے نہ کلے کلے لڑائی کرے، اور مسلمانوں کے سپہ سالار کو لڑکارا۔ تو مسلمانوں کا سپہ سالار سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت سردار تھے، وہ بھی اپنے گھوڑے سے اترے اور ان کے مقابلے میں آئے، اور پھر ایک ایک بندے کا مقابلہ ہوا۔ اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ سکتا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اس ہرمز کو قتل کر کے جہنم بھیجا۔ اب حق تو یہ تھا کہ اس جگہ پہ جو سمندر یا دریا گزر رہا ہے اس جگہ کا نام رکھا جاتا ابنائے خالد بن ولید۔ حق تو یہ تھا نا، جے چنگے مسلمان ہوں دے تے نا کیدا رکھ دے، انہوں نے کیدا نا رکھیا؟ آخری گل انہوں نے وڈے نے چند دن پہلے بیان دیتا ہے ہماری تاریخ 6000 سالہ پرانی ہے۔ ہماری تاریخ کنی پرانی ہے؟ تو مسلمانہ دی کنی پرانی ہے؟ انہوں دی کنی پرانی ہے؟ تو پھر ہے مسلمان کی کہ انہوں دی ہماری تاریخ 6000 سالہ پرانی ہے تو مسلمانوں کی تو 1450 سال ہے۔ یہ تو 6000 سالہ پرانی، اس کا مطلب یہ تو دوسری کی۔ ان کے معاملے ان کے ساتھ اپنے اپنے ایمان کو بچا کر رکھو، اپنے ایمان کو بچا کر۔ سبحانک اللہم آپ کے ساتھ والا جو مدرسہ بیٹیوں کا ہے، بچیوں کا ہے، وہاں عامہ خاصہ کی کلاسیں جاری ہیں، اپنی بیٹیوں کو، گھر والیوں کو یہاں پڑھائیں اور اس کی تعمیر بھی جاری ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں، حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، تعاون کرنا قبول